قومی اسمبلی کا سیشن تھا اور اس اجلاس کے اندر بڑی گرمی سردی ہوئی ہے. لاش کو قبر سے نکال کر لٹکایا جائے, یہ کہنا تھا کہ بس ایک کوہرام مچ گیا. ابھی تو پوری رات باقی ہے. اسپیکر صاحب ان کو لگنے دے مرچیں. ایک ملاقات کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے. وہ ملاقات کس کی ہے؟ شیرف افضل مروت صاحب. بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیں. آرمی چیف جو ہے اس کو کوئی امپورٹنس دیں گے کہ ان مینو عمران خان دسے گا کہ ملک کس طرح چلانا ہے؟ تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل قومی اسمبلی کا سیشن تھا اور اس اجلاس کے اندر بڑی گرمی سردی ہوئی ہے. عمر ایوب صاحب اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب کے درمیان تفصیل سے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اور بھی کچھ خبریں ہیں. ایک ملاقات کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے. وہ ملاقات کس کی ہے اس کے بارے میں اینڈ پہ جا کے, ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے آپ سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے. نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر, اسی کے نیچے یہاں پہ یہ کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے اس کی تفصیلات ضرور لکھیے گا. فیڈ بیک کیا ہے, سوالات کیا ہیں, کچھ بھی آپ لکھنا چاہیے تو ضرور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. شیرف افضل مروت صاحب, ہی کی ناٹ اسٹے آؤٹ آف نیوز. ویسے تو ظاہری بات ہے قومی اسمبلی کا سیشن تھا تو میرے خیال میں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے. وہاں پہ صحافیوں نے ان کو گھیر لیا. ایون دو وہ 2-3 دن سے کہہ رہے تھے کہ جناب میں میڈیا سے حتی الامکان کوشش کروں گا دور رہنے کی, لیکن آبویسلی کیمرے کا چسکا ہی بہت ہوتا ہے, کون چھوڑتا ہے اس کو. اور شیرف افضل مروت صاحب کی وجہ شہرت ہی اس کیمرے کی وجہ سے ہے. تو یہ کیمرہ اگر نہ ہوتا نا تو شاید شیرف افضل مروت بھی نہ ہوتا. حقیقت یہ ہے. تو انٹریکشن جو ہے ان سے ہوا. شیرف افضل مروت نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے وہ ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اس وقت ہی جائیں گے جب وہ انہیں بلائیں گے. میرا لیڈر جب بھی مجھے یاد کرے گا میں اس کے پاس جاؤں گا. تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے 2 دفعہ انہوں نے جانے کی کوشش کی لیکن ان کو اندر وڑنے نہیں دیا گیا. وہ جو کہتے ہیں نا وڑ گیا, تو وڑنے نہیں دیا گیا. تو شاید اس لیے اب وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اب اگر بلائیں گے تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا. تو ان سے شیرف افضل مروت صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سعودی عرب کے حوالے سے اپنے بیان پر قائم ہیں, تو انہوں نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹر سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ سوال نہ کریں. واضح رہے کہ صحافیوں سے ملتے ہی شیرف افضل مروت نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ ان سے پارٹی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے. تو میرے خیال میں اس کا پارٹی سے کے اندرونی اختلافات سے تو تعلق نہیں تھا. آپ نے ایک سٹانس لیا تھا, آپ نے ایک غلط فیکٹ شیئر کیا تھا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہیں. دیکھیے اٹ ٹیکس کریج, ہمت چاہیے ہوتی ہے, بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیں. پورے پاکستان نے آپ کو بتا دیا, حالات و واقعات نے بتا دیا, حکومت پاکستان نے بتا دیا. مجھے پتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ کیا کہے. کوئی ایک چیز نہیں, آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بتا دیا کہ حضور آپ نے غلط کہا ہے, مان لیجئے آپ نے غلط کہا ہے. لیکن افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ افسوس کی بات اس میں کہ آپ جب یہ نہیں مانتے نا, اگر آپ ابھی تک اتنے دنوں کے بعد بھی آپ بضد ہیں, آج بھی آپ سے صحافی سوال کر رہے ہیں اور آپ بضد ہیں کہ آپ نے مجھ سے سوال کیوں کر لیا, اس کا مطلب ہے آپ ڈرپوک ہیں. آپ کے دل میں ایک ڈر ہے کہ میری بےزتی ہو جائے گی. ڈر ہے اس بات کا کہ میں پروو ہو جائے گا کہ میں غلط تھا. انسان غلط ہو سکتا ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ساری زندگی میں کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے. سیاستدانوں کے ساتھ, اسپیسیفکلی سیاستدانوں کے ساتھ یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ پروو ہو جائے نا کہ وہ غلط تھے کسی ایک موقع کے اوپر, تو پھر اس کی وجہ سے پولیٹیکل کیپٹل ہاتھ سے چلا جاتا ہے. پھر کل کو وہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ جا تو تے غلط سی کی کیا سی حوصلے تو. اصل بات صرف یہ ہے. اب وہ اس شرمندگی سے بچنے کی کوشش ہے, یہ اس کا ڈر ہے. یہ پرابلم ہے کہ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں, ضد کیے جا رہے ہیں, نہیں ماننا, میں نہیں ماننا, سعودی عرب مجھے نہیں پتا. آپ کے جس لیڈر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا لیڈر یہ, میرا خان وہ کہہ چکا ہے بھائی تو غلط بولنا پہ, تیری مہربانی تو غلط بولنا پہ, لیکن نہ مجھ سے سوال نہ کرو. خیر, آگے سے ایک رپورٹر نے ان سے کہا کہ جی آپ نے حال ہی میں کون سی فلم دیکھی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرولوس عثمان کی ایک ساتھ جو ہے وہ دیکھی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ساری سیاست ہے, اور اسے دیکھ کر ان کے دماغ کے دریچے مزید کھل گئے ہیں.
تو کسی نے وہاں پہ ان سے رپورٹر نے سوال کیا کہ نیٹ فلکس پر بھارتی فلم ہیرا منڈی آئی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی فلمیں نہیں دیکھتے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لفظ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی فلمیں نہیں دیکھتے یا کیا وجہ ہے. ایک آرٹ مووی ہے مطلب، اور آپ اگر نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے لیکن آپ ہی کے ملک کے ایک شہر کا حصہ ہے وہ، اور اب سے نہیں ہے، کئی دہائیوں سے ہے. آپ اس کے بارے میں رائے رکھ سکتے ہیں. آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی رائے اچھی ہونی چاہیے یا بری ہونی چاہیے، آپ کی رائے ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی یا کرتی ہے. تو خیر، ایک اور سوال میں شیرف مروت نے کہا کہ میں کبھی دکھ میں نہیں رہا بلکہ میں نے ہمیشہ دکھوں کی مٹی پلید کی ہے. جی وہ میں نظر آ رہا ہے پچھلے 4 دن سے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، شو کاز نوٹس آ چکا ہے. خیر، زبیر علی خان صحافی جو پی ٹی آئی پہ رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی خبر ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط 2 ہفتے قبل لکھنا شروع کیا ہے. اس وقت خط لکھا جا چکا ہے، صرف اس کی نوک پلک باقی ہے. خط 6 مندرجات پر مشتمل ہے جس میں ملک کی موجودہ صورتحال اور اس کا حل تجویز کیا گیا ہے. عمران خان نے ملک کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داران کا ذکر بھی کیا اور آئین کی بحالی کو ملک کے مسائل کے حل کے طور پر پیش کیا ہے. میری ویسے ہی ایک رائے ہے کہ اگر موجودہ صورتحال کے ذمہ داران کون ہیں اور اس کا حل جو خان صاحب نے تجویز کیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نیچے رائے دیجیے گا. آپ کے خیال میں آرمی چیف جو ہے اس کو کوئی امپورٹنس دیں گے؟ پہلی بات تو مجھے لگتا ہی نہیں یہ خط وہاں تک پہنچے گا. ویسے ہی مطلب مجھے نہیں لگ رہا کہ خان صاحب جب یہاں سے بھیجیں گے تو یہ خط الٹیمیٹلی وہاں تک پہنچے گا. وہ نیچے ہی مجھے لگتا ہے کہیں پہ رہ جائے گا. اور اگر پہنچ بھی گیا آرمی چیف تک، اگر یہ خط پہنچ بھی گیا تو آپ کے خیال میں وہ اس کو کوئی امپورٹنس دیں گے کہ ہوں مینو عمران خان دسے گا کہ ملک کس طرح چلانا ہے؟ جو آپس میں جتنے گیپس آ چکے ہیں دونوں شخصیات کے درمیان، آپ کے خیال میں وہ اس بات کی کوئی امپورٹنس ہوگی اس کی؟ لیٹس سی. اچھا جی، اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں کل بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بینک آفیسر کو رجسٹرار سپریم کورٹ سمجھ لیا کہ جناب یہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہے، جبکہ وہ ایکچولی ایک بینک آفیسر تھا. عمران خان صاحب نے کاغذ لہرا کر کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے نیاب عدالت میں بیان جمع کروا دیا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ NCA یعنی نیشنل کرائم ایجنسی سے ملی رقم پر 13 ارب روپے منافع ہوا. عمران خان نے کہا کہ 8 مئی کی سماعت میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے بیان جمع کروایا تھا. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد نیب حکام نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی موجودگی کی انہوں نے نفی کی. نیب حکام نے کہا کہ بینک کے آفیسر گوہر مسعود نے منافع والا بیان عدالت میں دیا تھا. سماعت کے بعد انتظار پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے اس بیان کی نفی کر دی اور انہوں نے کہا کہ بینک افسر نے تصدیق کی تھی، سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں بڑی رقم پر منافع آیا ہے، وہ شخص رجسٹرار سپریم کورٹ نہیں تھا. تو غلطی ہو جاتی ہے، جس میں ابھی تھوڑی پہلے کہہ رہا ہوں، بندہ ہو جاتا ہے، بندہ غلطی کر جاتا ہے. تو خان صاحب سے بھی ایک کل غلطی ہو گئی. اس کے علاوہ جناب عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ بات کرتے ہیں. ایک تو دوبارہ جو پچھلے تقریباً 7 مئی سے سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے DGI-ISPR نے پریس کانفرنس کی، تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ بار بار DGI-ISPR کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے PTI کی جانب سے. تو کل عمر ایوب صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی جو ہے دوبارہ ان کا ذکر کیا. انہوں نے اس پریس کانفرنس کو مکمل طور پہ مسترد کیا. انہوں نے کہا یہ پریس کانفرنس سیاسی تھی، 9 مئی 2023 بہانہ تھا، وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، ہمیں عمران خان کا ووٹ پڑا. آئین میں ریاست کی تعریف قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ٹاؤن کمیٹی ہے. عام انتخابات میں PTI کو عمران خان کا بیانیہ ملا. عمران خان کا بیانیہ آج بچے کے دلوں کی آواز ہے. PTI کے بیانیے کو عام انتخابات میں ووٹ ملے. DGI-ISPR کی پریس کانفرنس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. DGI-ISPR کی پریس کانفرنس سیاسی تھی. نیوی، ایئر بیس اور فوج کے افسران حلف لیتے ہیں. وہ حلف آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پاکستان میں آج اظہار رائے کی آزادی بہت کم ہے. سوشل میڈیا ایپ ایکس کو بند کیا گیا. میڈیا پر دباؤ ہے. اب بھی میری تقریر کٹ کر نشر ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو فرما رہے تھے نا کٹ کے نشر ہو رہی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسکلی ہوا یہ کہ انہوں نے خلائی مخلوق کا ذکر کرنا شروع کیا اور اس کا تذکرہ کر رہے تھے، ایجنسیز کا ذکر کر رہے تھے. تو 6:17 کے اوپر جو ہے وہ ایک سینسر ہوا ان کے الفاظ جو ہیں. پھر اس کے بعد 6:19 کے اوپر انہوں نے دوبارہ جب اس کا ذکر کیا تو پھر ان کی تقریر کا یہ پورشن جو ہے وہ سینسر ہوا. بعد میں انہوں نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو ٹاؤٹ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ان کے لیے، تو اسپیکر نے جو ہے اسے حذف کر دیا.
قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اس میں سے. تو انہوں نے کہا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں کام کریں تو ملک ترقی کرے گا. جو بھی آئین کو معطل یا ختم کرے اس پر سنگین غداری عائد ہوتی ہے. 9 مئی کو اور اوجڑی کیمپ پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اوجڑی کیمپ مطلب آج جا کے یاد آ رہا ہے, اوجڑی کیمپ کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. آرمی پبلک اسکول کی انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے. حمود الرحمان کمیشن, ایبٹ آباد کمیشن, دیگر کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے. اچھا, پاکستان کی تاریخ میں جب کسی سیاسی جماعت کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہوا ہے نا, تو ایک دم ان کو ساری پرانی رپورٹیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں, ایوی کڈو, ایوی کڈو, اووی کڈو, اور اس کے بعد جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم نے حنیف عباسی کو کہا کہ مجبور نہ کریں ورنہ فارم 47 کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دوں گا. جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات میں $2 ارب کا نقصان ہوا اور الزام آج ہم پر لگتا ہے. فرانس میں احتجاج کے دوران $1.1 ارب کا نقصان ہوا. تو یہ ایک مطلب ایک لمبی چوڑی ان کی تقریر تھی. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جب آئے, اب بیسکلی لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے جب خواجہ آصف صاحب تقریر کرنا شروع کرتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن جماعت سنی تا کونسل کے اراکین نے شدید احتجاج اور نعرے بازی بھی اس دوران انہوں نے کی. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں میرے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ کیا تھا. بیسکلی عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ جی یہ کارروائی ہونی چاہیے, جو بھی رسپانسبل ہے اس کے اگینسٹ کارروائی ہونی چاہیے. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے دور میں میرے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا. جن لوگوں نے آئین توڑا ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. حلف کی بات کی گئی. سب سے پہلے حلف کی خلاف ورزی ایوب خان نے کی. اب یہاں پہ جب مسئلہ آ رہا ہے نا, وہ ذکر آ گیا ایوب خان کا, یعنی کہ عمر ایوب کے دادا کا. انہوں نے کہا آرٹیکل 6 کی ابتدا جنرل ایوب سے ہونی چاہیے. جنرل ایوب کی لاش کو قبر سے نکال کر لٹکایا جائے. 1958 سے لے کر 2022 تک جب آئین توڑا گیا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ کہنا تھا کہ بس ایک کوہرام مچ گیا قومی اسمبلی کے فلورز کے اوپر, اور ظاہری بات ہے عمر ایوب صاحب کے دادا کو جو ہے وہ یہ سب کچھ کہا گیا تو لڑائی سٹارٹ ہو گئی. اور وہاں سے انہوں نے کہا جی حذف کریں, اور یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں, خواجہ آصف نے یہ بات کیوں کہی. آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جس نے اس ملک کا آئین توڑا ان کے خلاف میں آرٹیکل 6 کی حمایت کرتا ہوں. پاکستان کے قدم آج بھی اکھڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایوب خان نے حکومت کا تختہ الٹا تھا. خواجہ آصف کے جنرل ٹائڈ ایوب خان سے متعلق ریمارکس پر اپوزیشن نے پھر اس کے بعد خوب احتجاج کیا. خواجہ آصف نے کہا کہ ابھی تو صرف اتنا سا ہوا ہے, ابھی تو پوری رات باقی ہے. اسپیکر صاحب ان کو لگنے دے مرچیں. خواجہ آصف نے کہا کہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے آئین توڑا گیا تھا, پھر عدالت نے اسمبلی بحال کی تھی. ہم ڈکٹیٹر کا ساتھ دینے پر معافی ہم نے مانگی ہے. جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں. شروع وہاں سے ہونا چاہیے جس طرح عدم اعتماد روکنے کے لیے اسمبلی ختم کی گئی. امریکی بیانیے کی جگہ اب ان کے پاس لندن پلان ہے. اچھا, اب دیکھیے یہ جو بات ہے نا, یہ پہلے بھی ہوا تھا. عمر ایوب صاحب سے آج سے چند دن پہلے ایک صحافی نے ایکچولی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ فیلڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور انہوں نے جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا اس ملک کے اندر, اس پہ آپ کیا کہیں گے. تو عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ بالکل بھی کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کہا کہ ہاں جی وہ غلط ہوا تھا, یا آج جس طرح اگر ہم جمہوریت کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی جو کچھ اگر غلط ہوا تھا وہ نہیں کرنا, کیونکہ ظاہری بات ہے دادا ہے نا, سگے دادا ہیں, اور دادا کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ آج عمر ایوب صاحب اپنا سیاسی قدغاٹ یہاں تک پہنچا سکیں. تو ان کا نام استعمال ہوا ہے, ان کی پالیٹکس استعمال ہوئی ہے, تو وہ کس طرح ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کریں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ یہ میں اب آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا دوں کہ جب آئندہ آنے والے مہینوں میں, آنے والے سالوں میں, جب تک یہ اسمبلی چلے گی, جب تک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کہیں پہ بھی کلیش آئے گا, تو اب آپ اس اسمبلی میں ایوب خان کا صاحب کا ذکر بہت سنیں گے. یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں. اور یہ عمر ایوب صاحب کی دکھتی رکھ ہے, اور اس کو بار بار ٹڑنگ کر کے جو ہے وہ چھڑا جائے گا, ٹڑنگ کر کے اس کو بار بار چھڑا جائے گا. تو دیکھیے گٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے بھی اگر کچھ غلط کیا ہے نا, ایکسیپٹ کریں اس بات کو, بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ویلاگ کے سٹارٹ میں کہا کہ انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, میرے آباء و اجداد سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں, بالکل ایکسیپٹ کریں, کہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا. جمہوریت کے اگینسٹ کچھ بھی اگر کوئی کام کسی نے بھی کیا ہے اس کو کہیں ایکسیپٹ کریں. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنے دادا کے جو جرائم ہیں اس کے جواب دہ وہ ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جان آپ کے دادا نے کیا تھا نا تو آپ جواب دیں,
کہ انہوں نے کیوں کیا تھا. بھائی وہ ان کے کہنے پہ کیا تھا. مطلب دادا جی نے پہلے عمر ایوب صاحب سے پوچھا تھا کہ ہاں جی 10 میں لالا پھر مارشل لاء. وہ تو اس دنیا میں بھی نہیں تھے اس وقت. تو آپ کے آباء و اجداد کی سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے, لیکن آپ کو بھی اگر آپ کے آباء و اجداد نے غلط کیا ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں وہ غلط تھے. سمپل از دیٹ. خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کہا نا کہ ہم نے معافی مانگی ہے ضیاء الحق کے ساتھ جو ہم نے سیاست کا آغاز کیا اس پہ معافی مانگی ہے, تو اٹ اونلی ٹیکس 2 sentences کہ چیز جو ہے وہ ریزالو ہو جائے. تو یہ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. دوسرا تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر ہے. انٹرا پارٹی انتخابات, جناب الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر 7 اعتراضات جو ہے وہ عائد کر دیے ہیں. اس میں جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جی سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات 5 سال میں آپ نے نہیں کرائے. نمبر 2, انتظامی ڈھانچہ 5 سال سے موجود نہیں, بطور سیاسی جماعت سٹیٹس کیا ہے آپ کا. نمبر 3, سیکشن 202(5) کے تحت انلسٹمنٹ کے لیے درکار دستاویزات نہیں دی گئیں. چوتھا, پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے دستاویزات جمع نہیں کروائیں. پانچواں, کیا جنرل باڈی اجلاس سیکشن 208(3) کے مطابق تھا. چھٹا, پارٹی آئین کے برعکس جنرل باڈی سے قرارداد کے فیڈرل الیکشن کمشنر لگایا گیا. یعنی کہ ساتواں اعتراض, جنرل باڈی اور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ 7 اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ جناب اس کا آپ جواب دیں. ضروری نہیں ہے کہ اعتراضات کا مطلب ہے کہ معاملہ یہیں پہ پھنس جائے گا. اگر ان اعتراضات کے جوابات آ جاتے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ ریزالو بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن فی الحال یہ اعتراضات جو ہیں وہ سامنے لگائے گئے ہیں. اب آئیے ذرا کچھ ذکر کرتے ہیں اس ملاقات کا جس کا احوال میں نے شروع میں کہا تھا. سہیل احمد صاحب جو ایک سینئر آرٹسٹ ہیں, کامیڈین ہیں, خود بھی ہوسٹ کرتے ہیں, پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, عزیزی کا کردار ادا کرتے ہیں, حسب حال کے نام سے شو کرتے ہیں دنیا نیوز کے اوپر. میں نے ان کو اپنے گھر دعوت پہ میں نے بلایا ہوا تھا اینڈ ہی واز ویری گریشیس انف کہ انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کیا. میری ان سے, سہیل احمد صاحب سے, یہ باضابطہ پہلی دفعہ ملاقات ہے. میں نے ان کو پرفارم کرتے تو بہت دفعہ دیکھا تھا اسٹیج کے اوپر, لیکن ملاقات کا شرف مجھے حاصل نہیں ہوا تھا. میری ان سے ملاقات ہوئی اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس. میں ظاہری بات ہے جو ہماری اس نجی محفل میں گفتگو ہوئی میں اس کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ واٹ اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. میں نے ان کا تھاٹ پروسیس, ان کے خیالات انڈسٹری کے حوالے سے, اپنے کو ایکٹرز کے حوالے سے, اپنے سٹارز جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, امانت چند کا ذکر ہوا, ببو برال کا, امان اللہ صاحب کا, ماضی کی یادیں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیں, کس طرح تھیٹر میں کب چھوٹے چھوٹے واقعات انہوں نے شیئر کیے. تو کتنا ایک لمبا سفر ہے. سہیل احمد صاحب جو ہیں ان کی عمر اب 60 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, 60 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے, لیکن آج تک ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں. اور وہی مطلب جو مزاح کا ایک وہ جو عنصر ان کے اندر موجود ہے, وہ بڑی سیریس بات کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک چٹکلا بیچ میں وہ کہہ دیں گے اور آپ جو ہے وہ محفل کا پورا مومنٹم ہی جو ہے وہ چینج ہو جاتا تھا. تو میرے کچھ دوست بھی ساتھ تھے, وہ بھی جو ہے وہ ان کی گفتگو سن رہے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ صرف کامیڈی نہیں, میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ نا یہ جو کامیڈینز ہوتے ہیں آپ ان کا صرف ایک اینگل دیکھتے ہیں. ایک اینگل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ آئیں گے, یہ 4 جگتے لگائیں گے یا ایک کامک ریلیف آپ کو دیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کے اندر دکھ, درد, پریشانی, اس کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. یہ لوگ لٹرلی اس کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں کہ ڈپریشن میں گئی ہوئی قوم کو انہوں نے نکالنا ہے, انہوں نے اٹھانا ہے, انہوں نے چہروں کے اوپر اسمائل لے کر آنی ہے, لافٹر جسے کہتے ہیں نا, لافٹر دیا ہے, لافٹر لے کر آنا ہے. کتنا مشکل کام کر رہے ہیں یہ لوگ, کتنا مشکل کام کر رہے ہیں کہ آپ کے چہروں کے اوپر ایک مسکراہٹ لے کر آتے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں بھی کوئی بیوی سے لڑا ہوا ہے, کوئی بچے سے لڑا ہوا ہے, کوئی اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا, کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے, لیکن جیسے ہی آپ ان لوگوں کو 10 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں, ان کی کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہیومن سائیکالوجی کو اور آپ کی آج کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی گہری سائنس ہے, ایک بڑی گہری سوچ ہے. تو ہم تو بہت مستفید ہوئے. اٹ واز ریئلی این آنر ٹو ایکچولی ہوسٹ ہم, اور میں انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ نشستیں اور بھی ہوں اور ہمیں دوبارہ موقع ملے کہ ہم ان کو ہوسٹ کر سکیں.
تو میں اپنے ویلاگ کے ذریعے بھی جو ہے سہیل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.